جب بندہ کہتا ہے لا الہ الا اللہ تو اللہ تعالیٰ کے عرش کے سامنے ایک نور کا ستون ہے، وہ ہلنے لگ جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جاننے کے باوجود پوچھتا ہے ستون تو کیوں ہل رہا ہے؟ وہ عرض کرتا ہے اللہ زمین کے اوپر آپ کے ایک بندے نے لا الہ الا اللہ کہا اور اس کی بخشش نہیں ہوئی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے ستون تو ٹھہر جا، میں نے اس کی بخشش کر دی۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص لا الہ الا اللہ کہے اس کے لیے جنت واجب ہو جاتی ہے، اور جو شخص 100 مرتبہ سبحان اللہ و بحمدہ کہتا ہے اس کو 1,24,000 نیکیاں ملتی ہیں۔ ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو شخص اپنے چھوٹے بچے کو لا الہ الا اللہ یاد کراتا ہے یہاں تک کہ وہ لا الہ الا اللہ کہنے لگ جاتا ہے اس کا حساب معاف ہو جاتا ہے۔ ایک حدیث پاک میں آتا ہے جس شخص کو مرتے وقت لا الہ الا اللہ نصیب ہو جاتا ہے اس کے گناہ ایسے ختم ہو جاتے ہیں جیسے سیلاب کی وجہ سے تعمیر ختم ہو جاتی ہے۔ ایک حدیث پاک میں آتا ہے اپنے مردوں کو لا الہ الا اللہ کا توشہ دیا کرو۔ ایک حدیث پاک میں آتا ہے جو شخص روزانہ 100 مرتبہ لا الہ الا اللہ پڑھتا ہے قیامت والے دن جب اپنی قبر سے اٹھے گا تو اس کا چہرہ ایسے چمکتا ہوگا جیسے 14ویں رات کا چاند چمکتا ہے۔ ایک حدیث پاک میں آتا ہے جو شخص 100 مرتبہ لا الہ الا اللہ کسی دن پڑھ لے اس دن ثواب کے لحاظ سے اس سے آگے وہی شخص بڑھ سکتا ہے جو اس سے زیادہ مرتبہ پڑھے۔ ایک مرتبہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، بڑے پریشان تھے۔ آپ نے فرمایا ابو بکر کیا بات ہے، میں تمہیں پریشان دیکھ رہا ہوں۔ عرض کیا یا رسول اللہ کل رات میرے چچا زاد بھائی کا انتقال ہو گیا، میں موت کے وقت ان کے پاس اس کی وجہ سے طبیعت پر اثر ہے۔ آپ نے فرمایا کیا تم نے اسے لا الہ الا اللہ تلقین کیا تھا؟ عرض کیا جی اللہ کے رسول کیا تھا۔ آپ نے فرمایا پھر اس نے لا الہ الا اللہ کہہ لیا تھا؟ عرض کیا جی اللہ کے رسول کہہ لیا تھا۔ آپ نے فرمایا پھر اس کے لیے جنت واجب ہو گئی۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ عرض کیا یا رسول اللہ اگر زندہ لوگ اسے کہیں تو پھر؟ آپ نے 3 مرتبہ ارشاد فرمایا کہ یہ کلمہ بہت زیادہ گناہوں کو ختم کر دینے والا ہے، یہ کلمہ بہت زیادہ گناہوں کو ختم کرنے والا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے ایک مرتبہ عرض کیا یا رسول اللہ قیامت والے دن آپ کی شفاعت سے سب سے زیادہ نفع اٹھانے والا اور سب سے سعادت مند شخص کون ہوگا؟ آپ نے فرمایا احادیث پر تمہاری حرص دیکھ کر مجھے یہی گمان تھا کہ اس بات کو تم سے پہلے کوئی دوسرا نہیں پوچھے گا۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ قیامت والے دن میری شفاعت سے سب سے زیادہ نفع اٹھانے والا سعادت مند شخص وہ ہوگا جو دل کے خلوص سے لا الہ الا اللہ کہتا ہوگا۔ ایک حدیث پاک میں آتا ہے 2 چیزیں ایسی ہیں جن کے عرش کے پیچھے کوئی بریک نہیں، ادھر سے بندہ کہتا ہے ادھر ڈائریکٹ عرش پہ جا پہنچتی ہیں۔ نمبر 1 لا الہ الا اللہ، نمبر 2 والد کی دعا اپنے بیٹے کے لیے۔ 70,000 مرتبہ لا الہ الا اللہ پڑھ کے آپ جس کو بھی بخش دو اگر وہ قبر میں عذاب کے اندر ہوگا اسی وقت اللہ تعالیٰ اسے عذاب سے چھٹکارا عطا فرمائے گا۔ ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ لا الہ الا اللہ سے کوئی عمل بڑھ نہیں سکتا اور یہ کلمہ کسی گناہ کو چھوڑ نہیں سکتا۔ اس کلمے کی فضیلت کا اندازہ اس بات سے کریں کہ ایک بندے نے 100 سال کفر میں گزار کے ایک مرتبہ زبان سے کہتا ہے لا الہ الا اللہ، 100 سال کا کفر اس کا دھل جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے۔ ایک حدیث پاک میں آتا ہے شیطان کہتا ہے میں نے لوگوں کو ہلاک کیا گناہوں کے ساتھ، انہوں نے مجھے ہلاک کر دیا لا الہ الا اللہ اور استغفار کے ساتھ۔